جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیگر دنیا کے اوپر جو ٹیرفز لگائے تھے، پھر وہ چیز ایک تھوڑی دیر کے لیے پاز ہو گئی، ختم ہو گئی، اور پھر انڈیویجولائز کر کے انہوں نے ٹیرفز لگانے تھے سب کے اوپر. تو اس کے اندر سب سے بڑی جو دھچکا 2 دن پہلے کا تھا وہ تھرو ٹروتھ سوشل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک طویل سی ایک ٹروتھ لکھا اور پھر وہ ٹویٹ بھی ہوئی، جس کے اندر انہوں نے انڈیا کے اوپر 25% جو ہے ٹیرف وہ لگایا ہے، جس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ انڈین گوڈ اب جو بھی امریکہ جائے گی، جو امریکہ انڈیا سے خریدے گا، اس میں 25% ٹیرف لگے گا. یعنی کہ وہ چیز وہاں پہ مہنگی ہو جائے گی. جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ ظاہر کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اور لوگ وہ چیزیں وہاں بیچ سکتے ہیں. تو انڈیا کے لیے یہ بڑی ایک ڈیٹریمنٹل چیز ہے، اور اس پہ کوئی بھی انڈین شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ آپ روس سے آپ سینکشنڈ آئل جو ہے وہ بھی آپ لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کو پینلٹی ہوگی. برکس کی ممبر ہونے پہ بھی شاید آن ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ماننے کہ برکس کے جو ممبرز ہیں وہ ڈالر کو ویکن کرنے کے لیے برکس کے ممبر ہیں، تو ہم ان کو بھی پینلائز کریں. تو انڈیا کے لیے ابھی یہ 25% ٹیرف جو ہے یہ سٹارٹنگ ہے. اس کے بعد مزید یہ بڑھ سکتا ہے تھرو فائنز اینڈ جو مزید ریگولیشنز ہیں. ایک چیز ہوگی پاکستان کے جو ہمارا جو فائنانس منسٹری، انفیکٹ فائنانس صاحب خود موجود تھے ڈی سی کے اندر، وہاں پہ ہائی لیول نیگوشیشنز چلی ان کے امریکی جو کاؤنٹر پارٹس تھے، اور اس کے بعد ایک 19% کا جو آپ کا ٹیرف ہے وہ ہم واپس لے کر آئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت فیوریبل ہے. انڈیا سے ایک تو نمبر 1 کم ہے، ٹھیک ٹھاک کم ہے. یہ پرسنٹیجز بہت میٹر کرتی ہیں. پاکستان کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کے اندر اور چند اور ممالک ہیں جن کو انہوں نے اتنا کم ٹیرف دیا ہے، باقی سب کو زیادہ ہی دیا ہے. جو شام کی بات کر لیں تو ان کو سب سے زیادہ دیا، انہوں نے مور دین 40% دیا ہے اور 41% دیا ہے. کینیڈا کا جو 25% تھا ٹیرف اس کو 35% کر دیا انہوں نے. سو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ ٹیرف والی ساری چیز جو ہے اس کے اندر پاکستان کو ایک بہت فیوریبل رسپانس دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر اگر آپ آگے چلیں تو ایک اور جو بات ہوئی تھی اس کے اندر جو بہت ایک اور بہترین ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئل ریزروز ہیں، جو کہ ہم نے یہاں پہ چمگوئیاں تھیں اور بات تھی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بھی بات ہوئی تھی. اس کے بعد جو ڈان نیوز ایک نجی اخبار ہے اس نے بھی 2023 کے اندر 2015 سے چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ امریکی جو کچھ آئل کمپنیز ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ پاکستان کے آئل ریزرو ایکسٹریکٹ کریں. اور اس میں بھی انہوں نے ان سے راہ نہیں کیا، انہوں نے انڈیا کو ذرا سا ایک کیا کہنا چاہیے پوائنٹ لگایا کہ ہو سکتا ہے ایک دن آئے کہ انڈیا پاکستان سے ہی تیل لے رہا ہو، جو کہ ان کے لیے بڑی ایک امبیرسنگ چیز ہے انڈیا کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکی صدر یہ بات لکھ رہا ہے. تو یہ ٹیرف کے اوپر بات کر لیتے ہیں سر. اور تیسری اس کے اندر خبر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان آر ہسٹری ایک امریکی کمپنی سے پاکستانی ریفائنری جو ہے وہ آئل امپورٹ بھی کرنے لگی. اس کو ہم اینڈ میں ڈسکس کرنے پہلے ٹیرف کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیے، ٹیرف کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹیرف کو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جو آج اناؤنس ہو گئی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اوپر مزید پینلٹیز پڑ جائیں. اچھا، اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ٹیرف آگے جا کے مزید کم ہو جائے. دیکھیں، ٹیرف جو ہے نا امریکہ لگاتا ہے، اس کو اب ذرا انڈیا کے پرسپیکٹو میں تو روسی تیل اور مختلف اور چیزیں آ گئی نا، ورنہ ایک جو ملک ہے جس کے ساتھ کوئی بیف نہیں ہے امریکہ کا یا امریکن پریزیڈنٹ کا، اس کے اوپر ٹیرف لگائے جا رہے ہیں ریسیپروکل، کہ جی جب ہماری چیز آپ کے پاس جاتی ہے تو آپ اپنے عوام سے اتنا ٹیکس لیتے ہیں، تو اب جب آپ کی چیز آئے گی تو ہم اتنا ہی ٹیکس لیں گے. اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ سے بہت زیادہ چیزیں نہیں منگواتا، اور اسی طرح امریکہ کو بہت زیادہ چیزیں بھیجتا بھی نہیں ہے. اچھا، جو منگواتا نہیں ہے اس کی وجہ تو سادی سی ہے کہ ہمیں چائنا قریب پڑتا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں وہ فریٹ کاسٹ کم ہے تو ہم زیادہ چیزیں چائنا سے منگواتے ہیں. جو بھیجتا نہیں ہے اگین پاکستان ان کو ٹیکسٹائل بھیجتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کیونکہ ہماری انڈسٹری ویک ہے، ہم کو بہت زیادہ چیزیں بناتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم بھیجتے بھی نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک تو اب جس طرح ہم نے آئی فون کے اوپر جتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے پی ٹی اے ٹیکس، اگر ہم اس کو کل کو ری وزٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی چیز ہے جو کہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے امریکن، دیٹ از آئی فون، تو اس کے بعد امریکہ بھی ری وزٹ کر سکتا ہے اور آپ کا ٹیرف کم کر سکتا ہے. نمبر ایک چیز. سو جو بھی چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے، ان پہ اگر آپ ٹیرف کم کر دیں گے تو وہ بھی کم کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کئی ملکوں کے مقابلے میں ہمارا ٹیرف کم ہے، تو اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے جب آپ ان کو بہت زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے. وہ کیسے کر پائیں گے؟ مطلب آپ جو آپ کی بہت ایسی انڈسٹری ہے جو کچھ بھی نہیں بیچتی،
ان کو آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ بھیج سکیں. جو آلریڈی آپ کے بھیجتے ہیں مثلا ٹیکسٹائل, ان سے جب آپ پوچھتے ہو تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے, ٹیرف تو کم ہے, لیکن یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے, یہاں پہ انرجی بڑی مہنگی ہے, یہاں پہ یہ ایسے ہے وہ ایسے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کو فیوریبل ٹرمز مل گئے ہیں تو پاکستان کو اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. فوراً سے پہلے ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کریں, ریڈ ٹیپزم ختم کریں, انرجی کرائسس ختم کریں. یہاں پر جیسے ہی کوئی کام کرنا کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو 70,000 ہم نے بابو اکٹھے ہو جاتے ہیں مختلف فارمز لے کے کہ آپ نے اس کی اجازت نہیں لی ہوئی اور اس کی پرمیشن ایسے نہیں ہے اور یہ ایسے نہیں کر سکتے, اس کو ختم کیا جائے. رشوتیں جو دینی پڑتی ہیں ان کو ختم کیا جائے, قانون کی کانٹریکٹ کی پاسداری یقینی بنائی جائے. ہماری عدالتیں راؤنڈ دا کلاک فوری طور پر اس طرح کے ڈسپیوٹس کے فیصلے کر رہی ہوں تاکہ جو بندہ بزنس کرے, جو بندہ اپنا پیسہ انویسٹ کرے, جو بندہ انڈسٹری لگائے, اس کو کسی قسم کی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہ ہو, تاکہ وہ جلدی سے جلدی اتنی معیاری پروڈکٹ بنا سکے کہ ہم اس کو امریکہ بھیج کے ان ٹیرف کا فائدہ اٹھا سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.